مقام فرحت و مسرت ہے کہ محترمہ شہناز سدرت نے بابا صحافت ڈاکٹر حیات اللہ انصاری کے 125ویں یوم ولادت کے موقع پر شہر نگارہ کے قداور ادیب احمد ابراہیم الوی کو ان کی 60 سالہ بے لوث خدمات کے اعتراف میں ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، دانشوروں کے موجودگی میں نہ صرف سند اعزاز بلکہ 51,000 کی خطیر رقم دے کر دنیا کے لیے نظیر قائم کی کہ نفسا نفسی اور خود غرضی کے اس دور میں بھی سچے، کھرے اور بے لاگ قلمکاروں کی خدمات کا مستحسن سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح کا مفید سلسلہ دراز ہو تو نہ ادب کو خطرہ ہے نہ ہی اردو کو۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کے پلیٹ فارم سے آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ احمد ابراہیم الوی نے مشاعروں کی محفلوں میں جا کر اسٹیج کی ضرورت کی تکمیل کر کے عوام میں گھل مل کے جتنا کام کر دیا وہ بڑے بڑے صحافی نہیں کر پائے۔ قومی آواز کے بعد آگ اس لیے بڑا اخبار بنا کہ آگ نے وہ تمام آگ جنہوں نے حاصل کی تھی حیات اللہ انصاری صاحب سے، وہ آگ کے پیپر پہ انڈیل دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ چاہتے تھے قومی آواز پڑھیں وہ سب آگ پڑھنے لگے۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ 1 روپے کا اخبار رکھا جائے، یہ عام آدمی نہیں جانتا، اسی لیے اخبار کی قیمت 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے تک ہوتی ہے۔ الوی صاحب نے 1 روپے قیمت رکھ کے گھر گھر اخبار کو پہنچا دیا، اور وہ تمام لوگ قومی آواز کی طرح اس کے عادی ہو گئے۔ آج وہ سب بیمار ہیں، یعنی ہم سب پہلے اخبار آگ پڑھتے ہیں، بعد میں کچھ اور پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جن کو تیار کیا وہ ڈاکٹر اکبر علی صاحب بالکل کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ حسد بھی کرتے تھے، یار لے دے کے اکبر ہی ایک صحافی ہیں کیا؟ اکبر علی صاحب کے بارے میں جب میں آگ میں گیا صرف 1 مہینہ رہا، یعنی قربت سب سے زیادہ الوی صاحب سے میری تھی، سب سے کم میں رہا، لیکن الوی صاحب سے عقیدت یا محبت کم نہیں ہوئی، چونکہ وہ کسی کاروبار کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ تو پہلے دن مجھ سے کہا الوی صاحب نے کہ ہمارے یہاں اکبر علی اخبار کو دیکھتے ہیں اور 7 پیج یہی تیار کرتے ہیں، یعنی 12 میں اگر 7 پیج اکبر صاحب تیار کر رہے ہیں اور الوی صاحب یہ مان رہے ہیں، اس کے مطلب ان کو پوری طرح سے اکبر صاحب پہ اعتماد تھا۔ جیسے ہی الوی صاحب نے آگ کو طلاق دی اپنی ضعیفی کی وجہ سے یا بچوں کے دباؤ کی وجہ سے کہ ابو اب بہت ہو گیا، رات میں 2:30 بجے آپ آئیں گے، کب سوئیں گے، کیا ہوگا، ڈاکٹروں نے طرح طرح کی آپ کو اپنی حفاظت کی تدبیر بتا رکھی ہے کہ آپ وقت سے سوئیے، کھانا قاعدے سے کھائیے، چائے کم پیجیے، تو اب آپ ترک کر دیجیے اخبار، انہوں نے اخبار چھوڑ دیا۔ تو وہاں کے منتظمین کی نظر بھی کسی اور پہ نہیں پہنچی، نتھو خیرو بدو پہ، وہ اکبر علی صاحب کو انقلاب سے پھر اٹھا لائے اور زیادہ تنخواہ دے کے پھر ان کو رکھا۔ جب تک اللہ نے ان کو موقع دیا انہوں نے آگ میں ادارت کی، اور وہ اکبر علی جو کبھی ایک خبر بھی شاید لکھتے ہوں خاموشی سے، ہم لوگ نہیں جانتے کہ اخبار میں خبر کس نے لکھی، کس نے بنائی، ترجمہ کہاں کیا، ان کی صلاحیتیں ہمارے سامنے آئیں اداریے کی شکل میں، اور انہوں نے برسوں اداریہ اکبر علی نے لکھا، آج وہ یہاں موجود ہیں۔ تو ان سے قبل میں انہی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بتائیں کہ الوی صاحب واقعی کام کے آدمی، یہ 51,000 روپے ان کو دیے گئے یا برباد کیے گئے؟ حضرات کو میرا سلام عقیدت، اور سامعین، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ قلیل ہیں ان کی تعداد، لیکن اس کو قلیل نہ سمجھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جگہ ایک مشن کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب باہر جائیں گے تو بتائیں گے کہ آج محترمہ شہناز سدرت صاحبہ نے ڈاکٹر حیات اللہ انصاری کے 125ویں یوم ولادت کے موقع پر جو تقریب سجائی ہے وہ کتنی کامیاب ہوئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ صاحب شہناز سدرت صاحبہ نے آج حیات اللہ انصاری جو کہ صحافت کا ایک سنگ میل تھے، ان کی صحافت آج ہندوستان کی اردو صحافت پر سکہ رائج الوقت کی طرح ہے۔ حیات اللہ انصاری پورے ہندوستان میں کہیں بھی کوئی صحافی ہوگا وہ حیات اللہ انصاری کی صحافیانہ خدمات، ان کے بطور صحافی ان کے قد کا وہ معترف ہوگا۔ اور آج اس موقع پر انہوں نے جس صحافی کی خدمات کا اعتراف کیا ہے وہ خود اپنی ذات میں انجمن ہے۔ میری مراد میرے استاد، صحافت کے میرے استاد جناب احمد ابراہیم الوی صاحب ہیں۔ جیسا کہ بھائی رضوان صاحب نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ آگ میں
تقریباً 1 دہائی کا عرصہ میں نے احمد ابراہیم علوی صاحب کے معاون کے طور پر گزارا، اور میں نے دیکھا کہ صاحب صحافت کیا ہوتی ہے۔ یہ علوی صاحب وہ صحافی ہیں جو ہمارے پرانے جو صحافی تھے، جو خالص صحافی نہیں ہوتے تھے، جو ادیب ہوتے تھے، جو شاعر ہوتے تھے، جو افسانہ نگار ہوتے تھے، جو ناول نگار ہوتے تھے، اس کیفیت کو اور اس کردار کو علوی صاحب نے دیا۔ مجھے سخت حیرت ہے صاحب کہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے، ہم اور رضوان صاحب ان کے شب و روز سے واقف ہیں۔ احمد ابراہیم علوی صاحب 5 بجے شام میں اخبار کے دفتر میں آتے تھے، اور میں اور ابراہیم صاحب کے ساتھ میں بھی جاتا تھا اسی وین سے، اور رات میں تقریباً 2 بجے، اور اس کے بعد یہ ڈائری لکھتے ہیں، آج بھی لکھتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، ڈائری لکھتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد آپ سوتے ہیں۔ تو صاحب کیا زندگی تھی۔ اور آج کے جو لوگ ہیں، میں خود اپنے کو اس میں شامل رکھتا ہوں، جبکہ وہ کہ صحافی نہیں رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 25 سال کا عرصہ جو آدمی اس دنیا میں گزارے گا تو ہی ہے وہ صحافت کا جو صحافت خون میں رگ و پے میں دوڑ رہی ہے۔ تو بڑی مسرت تھی کہ بھائی بھی آئے ہیں بھوپال سے۔ تو صاحب بات آ رہی ہے کہ صاحب احمد ابراہیم علوی صاحب یہ صرف صحافی نہیں ہیں، یہ ادیب ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، بہترین مقرر ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ملت کے درد کو سمجھتے ہیں، یہ نباز ملت ہیں، اور اردو کے سب سے بڑے سپاہی ہیں۔ کسی بھی تقریر میں میں جہاں میں شریک رہا یا لوگوں سے سنا، کبھی بھی انہوں نے اردو کے تعلق سے کم مائگی، بے حوصلگی یا مایوسی کی کبھی بات نہیں کی۔ آج ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ اردو مر رہی ہے، اردو ختم ہو رہی ہے، لیکن علوی صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ وہ کہا کہ نہیں، اردو کا مستقبل شاندار ہے، اردو کا مستقبل شاندار، یہ زبان کبھی نہیں مری۔ اور حقیقت ہے کہ یہ پیمبری دور کی زبان ہے۔ فرخ سیر نے، جس کا زمانہ سیاسی طور پر نہایت خراب زمانہ تھا، اس بادشاہ نے اردو کو سرکاری زبان، قلعے کی زبان، ملک کی زبان، اپنی حکومت کی زبان قرار دیا، اور وہیں سے اردو پورے ہندوستان میں سرکاری زبان کی طرح بولی جانے لگی۔ تو ایسی زبان جو پیمبری دور کی ایجاد ہو، وہ زبان کبھی مر نہیں سکتی ہے۔ اور جس زبان کے صحافی، جس زبان کے مجاہد، جس زبان کے عاشق و شیدا محترم علوی صاحب ہو، وہ زبان کبھی مر سکتی ہے، میں کبھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ زبان ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ علوی صاحب کے آپ شاگرد ہیں اور بڑا لمبا طویل عرصہ ہم نے ساتھ گزارا ہے، یہ حقیقت ہے کہ صاحب دیکھیے، بہت سے صحافی جو ایڈیٹر ہوتے ہیں، وہ جب اخبار کے دفتر میں آتے ہیں تو اپنے اوپر وہ سنجیدگی کا ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ لیکن میں گواہ ہوں، 10 سال تک آپ کے ساتھ رہا، لیکن کبھی بھی علوی صاحب اخبار کے دفتر میں آتے تھے تو ہنستے ہوئے، اور فردن ایک اسٹاف کی کرسی کے پاس جاتے تھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب سے ہاتھ ملاتے، سب کی خیریت، اس کے بعد تب اپنے وہ چیمبر میں جاتے، پھر ہم لوگوں سے میٹنگ کرتے، پوچھتے کیا ہے آج کیا ہے۔ تو اور دوسری چیز کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ صحافی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ صحافی جب اخبار کے دفتر داخل ہو تو اپنا مذہب وہ باہر چھوڑ دے، جب وہ داخل ہو تو وہ صرف اور صرف صحافی ہے، وہ ہر خبر سے انصاف کرے۔ اور یہ اردو کا جو مزاج ہے، آپ نے بتایا کہ صاحب کبھی بھی ایسی خبریں جس سے سماج میں اشتعال پیدا ہو، تو اس خبر کو دبا کر کے، ایک تو آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرے آپ اپنے اداریوں سے اور اپنی خبروں سے مزید آگ نہیں۔ کسی مذہبی مقام کبھی اس کا ذکر نہ کیجیے، بس کہیے مذہبی مقام،
نہ مندر کا ذکر کیجیے، نہ مسجد کا ذکر کیجیے. یہ کہیے کچھ شرپسندوں نے ایک مذہبی مقام پر اس طرح کی سنگاری کی یا کچھ کیا ہے. تو اس طرح سے تاکہ جب یہ خبر عام قاری تک پہنچے تو یہ نہ معلوم ہو کہ صاحب یہ مذہبی مقام کس فرقے یا کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. صرف یہ ہو کہ ایک غلط بات ہوئی ہے، کسی بھی مذہبی مقام کی بے حرمتی ہے، وہ انسانیت کے لیے ایک دھبا ہے. تو اس طرح سے اردو صحافت کو آپ نے جیا اور ہم لوگوں کو بتایا. آج مجھے فخر بھی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس شخص کی یہ جو جلسہ تہنیت ہے اس میں جناب شہناز سدرت صاحبہ کا بھی فون آیا. اس سے پہلے رضوان فاروقی صاحب نے فون کیا اور کہا کہ نہیں آپ کو آنا ہے. اس سے پہلے جو میزبان میں الوی صاحب کی شخصیت پر جو بڑا جلسہ ہوا تھا، بدقسمتی سے اس زمانے میں حیدرآباد جو تھا، آپ کا فون آیا تھا تو انہوں نے یاد بھی دلایا کہ دیکھیے وہ تو آپ نے اس میں شرکت نہیں کی مجبوری کی بنا پر، لیکن آ جائیے گا. میڈم ہماری رفیق کار ہے، معلوم ہے ہم لوگ اپنے کیمپس کا ایک فنکشن بچوں کا چھوڑ کے آئے ہیں، ہے نا. اور ہاں بچیوں کا فون بھی آیا، ہم نے کہا نہیں آج مجبوری ہے، میں ایک فنکشن میں جا رہا ہوں اور میرے استاد کے تعلق سے ہے، لہذا میں آج معذرت خواہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ اور سنجے شوق صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر شہناز عشرت الہی صاحبہ ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ایک بار میں پھر شہناز سدرت صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ سلسلہ زندہ صحافیوں کا، زندہ ادیبوں اور شاعروں کو یہ جو نوازنے کا سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے. کسی کے مرنے کا ہے نا انتظار نہیں کرے. کمال تو یہ ہے کہ صاحب اس کی زندگی میں اس کا جو مقام ہے، اس کا جو حق ہے، اس کی جو پذیرائی ہے وہ کی جانی چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں اگر میری باتیں آپ کو گراں گزری ہوں تو اس کے لیے معافی کا طلبگار. ڈاکٹر اکبر علی صاحب، آپ نے واقعی حق ادا کیا اور آپ نے بتایا کہ آج کا ایوارڈ جو ہے واقعی یہ حق بحقدار رسید ہے. الوی صاحب کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے تھا اور ملا. اور یہ سلسلہ دراز ہو تاکہ جو اور خاموش خدمت گزار ہیں اردو کے ان پہ بھی گفتگو ہوتی رہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. الوی صاحب کی حوصلہ افزائی تو نہیں لیکن ان کی خدمات کا اعتراف ہے. مقبول احمد لاری صاحب سے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی تسنیم فاروقی کو بھی ایوارڈ دے دیا اور رئیس انصاری کو بھی، اور انیس انصاری بھی اسی میں ہیں، کیا یہ سب ایک ہی قد کے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کوئی ترازو لیے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ کسی کا اعتراف ہے، کسی کی حوصلہ افزائی ہے. تو اگر احمد ابراہیم الوی صاحب کو نوازا جانا چاہیے تو حارث الوی بھی اگر کچھ قابل ذکر کر دیں تو ان کو اس لیے نوازا جانا چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور یہ سلسلہ یہیں پہ تمام نہ ہو بلکہ دراز ہو. ارے پانی آپ کو چاہے دونوں ملنے والی. ڈاکٹر اکبر علی صاحب نے بتایا، جو باتیں بتائیں واقعی وہ بنیادی ہیں، جو قریب نہ رہے وہ نہیں بتا سکتا ہے. الوی صاحب کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بحیثیت مسلمان صحافت نہیں کی، بحیثیت مسلمان ادب تخلیق نہیں کیا، بلکہ جب اخبار کے دفتر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی یہ سارے پیالے توڑ کے پھینک دیے، قلم اٹھایا اور جو موضوع کا حق تھا اس کو اشتعال کے بغیر اس کا حق ادا کیا. یہی ان کا کارنامہ ہے. ان کی راہ پہ یا حیات اللہ انصاری صاحب کی راہ پر جو لوگ صحافت میں چل رہے ہیں وہ کسی کے گھر کو جلانے کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ لوگوں کو ملانے کا سبب بنیں گے. یہی ان شخصیات کا کارنامہ ہے. سن لیا جائے محترم رفعت شہزاد صدیقی صاحب کو اور ان سے پہلے ان کے بھائی اعظم صدیقی کو، اس لیے کہ یہ ترتیب خلافت کا بڑا مسئلہ ہے لکھنؤ میں. کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق پہلے آئے، کوئی کہتا ہے علی کا معاملہ زیادہ ہے. تو یہ سارے سلسلے ختم کرتے ہوئے ادبی سلسلے میں اعظم صدیقی صاحب کو میں پہلے دعوت دیتا ہوں. انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ میں الوی صاحب پہ ضرور پڑھوں گا اور پیمنٹ بھی لوں گا. تو اب پیمنٹ ہو بھی گیا ہے تو اب الوی صاحب سے جا کے مل لیجیے گا. علم و حکمت کے ستارے ہیں ہمارے الوی، علم و حکمت کے ستارے ہیں ہمارے الوی، نثر گوئی کے مینارے ہیں ہمارے الوی. علم و حکمت کے ستارے ہیں ہمارے الوی، نثر گوئی کے مینارے ہیں ہمارے الوی. ان کے افسانوں کی تعریف سبھی کرتے ہیں، ان کے افسانوں کی تعریف سبھی کرتے ہیں، اس لیے سب کو ہی پیارے ہیں ہمارے الوی.
उनके अफसानों की तारीफ सभी करते हैं, इसलिए सबको ही प्यारे हैं हमारे अलवी। नर्म लहजा है, मोहब्बत है, रवादारी है। नर्म लहजा है, मोहब्बत है, रवादारी है। कितने औसाफ के पारे हैं हमारे अलवी। नर्म लहजा है, मोहब्बत है, रवादारी है। कितने औसाफ के पारे हैं हमारे अलवी। और बेकसों पर भी इनायत की नज़र होती है, बेकसों पर भी इनायत की नज़र होती है। बेसहारों के सहारे हैं हमारे अलवी। बेकसों पर भी इनायत की नज़र होती है, बेकसों पर भी इनायत की नज़र होती है। बेसहारों के सहारे हैं हमारे अलवी। जिसने भी देखा दिलो जान से हुआ गिरविदा, जिसने भी देखा दिलो जान से हुआ गिरविदा। खूबसूरत वो नज़ारे हैं हमारे अलवी। जिसने भी देखा दिलो जान से हुआ गिरविदा। खूबसूरत वो नज़ारे हैं हमारे अलवी। वो कभी झूठ तो लिखते ही नहीं है आदम, यानी सच्चाई के धारे हैं हमारे अलवी। वो कभी झूठ तो लिखते ही नहीं है आदम, यानी सच्चाई के धारे हैं हमारे अलवी। ये इसकी रदीफ हमारे अलवी ने हम सबको गैर कर दिया। तो इन्होंने बताया कि आप लोग लाख बताइए कि हमारे, लेकिन हैं ज़्यादा ही हमारे। यही सब शायर का खेल होता है। बहुत अच्छी नज़्म आपने पेश की, काबिल मुबारकबाद। और ये सब जो कुछ कहा है, लिखा है, तो खासकर लिखा हुआ काम ज़्यादा आता है, वो सब दे दिए शहनाज सिद्दत साहिबा को, ताकि ये किताब भी छप सके बाद में, या किताबचा ही आ जाए, या वरना हमको दे दिए, हम उसका पेमेंट भी करेंगे आपको। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।